جب آپ مسلسل کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، نفسیات کے گہرے حقائق۔ جب آپ مسلسل کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا سائنسی طور پر یہ جذباتی لگاؤ غیر حل شدہ احساسات یا نفسیاتی نقوش کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کا دماغ ان لوگوں کے ساتھ ایک مضبوط اعصابی کنیکشن بناتا ہے جو جذبات کو متحرک کرتے ہیں، محبت، خواہش، یہاں تک کہ تنازع۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے خیالات میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پر جب آپ اکیلے یا خاموش ہوں۔ یہ اتفاق کے بارے میں کم اور آپ کے دماغ کے کسی اہم یا نامکمل چیز کو پروسیس کرنے کے طریقے کے بارے میں زیادہ ہے۔ آئیے ان 20 نفسیاتی حقائق کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہر نقطے کی گہرائی اور اصل مفہوم سمجھ آ سکے۔ یہ سب باتیں اس وقت سے متعلق ہیں جب آپ کسی خاص شخص کو بار بار سوچتے ہیں، چاہے وہ محبت ہو، جدائی یا کوئی خاص رشتہ۔ اب میں ہر نقطے کو اور تفصیل سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس گہرائی تک پہنچ سکیں جو انسان کے ذہن، دل اور جذبات کے بیچ ہوتی ہے۔ یہ وضاحت اس طرح دی جا رہی ہے جیسے آپ کسی نفسیاتی معالج سے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں، آہستہ آہستہ دل کی گہرائیوں کو سمجھتے ہوئے۔ پہلی نشانی جذباتی وابستگی۔ جب ہم کسی شخص سے جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں تو اس کی موجودگی صرف ایک جسمانی وجود نہیں رہتی بلکہ ہماری شناخت، خوشی یا عادت کا حصہ بن جاتی ہے۔ چاہے وہ دور ہو جائے، دماغ اسے اپنے سکون کا حصہ سمجھتا ہے، اس لیے بار بار اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ دوسری نشانی نامکمل جذبات۔ اکثر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ محسوس کرتے ہیں، مگر وقت پر وہ جذبات مکمل اظہار نہیں کر پاتے۔ ان کی ادھوری کیفیت دماغ کے کسی کونے میں رہ جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً وہ ادھورا پن یاد بن کر واپس آتا ہے۔ تیسری نشانی ذہنی نقوش۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں اتنا گہرا اثر چھوڑتے ہیں کہ جیسے ان کا نقش دل و دماغ پر کندہ ہو جاتا ہے۔ یہ نقش صرف یادیں نہیں ہوتے بلکہ ہر وہ کیفیت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جیسے خوشی، درد، چاہت۔ چوتھی نشانی آئینہ نیورونز۔ ہمارے دماغ میں کچھ مخصوص نیورونز ہوتے ہیں جو دوسروں کی حرکات و سکنات کو محسوس کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو ہم بھی مسکرا دیتے ہیں۔ جب ہم کسی خاص شخص کے ساتھ بہت وقت گزارتے ہیں تو اس کے انداز، بول چال، جذبات، سب کا عکس ہمارے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ پانچویں نشانی توانائی کا ربط۔ انسان صرف گوشت پوست کا بنا نہیں ہوتا، ہم توانائیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کسی سے ہماری روحانی فریکوینسی مل جاتی ہے اور یہ اندیکھے ربط آپ کو اس شخص کی طرف کھینچتے ہیں چاہے وہ جسمانی طور پر موجود نہ بھی ہو۔ چھٹی نشانی نامکمل کہانی۔ ایک نامکمل رشتہ یا اچانک بچھڑ جانا، یہ ایسے زخم ہوتے ہیں جن کا درد خاموش ہوتا ہے لیکن دیر پا۔ دماغ ان کہانیوں کو مکمل کرنے کی کوشش میں اسی شخص کو بار بار یاد کرتا ہے، جیسے کوئی ناول ہو جو آخری صفحے پر آ کر رک گیا ہو۔ ساتویں نشانی رومانوی خیالات۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے جذبات، خوابوں اور خیالات کا مرکز بن جاتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ سوچنے لگتے ہیں اور وہ سوچنا ایک فطری تسلسل بن جاتا ہے۔ آٹھویں نشانی دہرانے کی عادت۔
نفسیاتی نظریے کے مطابق انسان بار بار اسی واقعے، اسی شخص یا یاد کو دہراتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ جذباتی طور پر چبھنے والی ہو۔ یہ ذہن کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے ہیلنگ یا میننگ تلاش کرنے کا۔ نویں نشانی پروٹیکشن۔ ہم اکثر دوسروں میں وہ چیزیں دیکھنے لگتے ہیں جو ہمارے اپنے اندر کی خواہشات یا محرومیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً ہم کسی کو یاد کرتے ہیں مگر دراصل ہم محبت، توجہ یا اپنائیت چاہتے ہیں۔ 10ویں نشانی پریشانی کا سبب۔ کچھ لوگ ہمیں خوشی دیتے ہیں مگر کچھ یادیں تناؤ، الجھن یا غم بھی، مگر ہمارا ذہن اسی پر اٹک جاتا ہے کیونکہ وہ تعلق چاہے کیسا بھی ہو ہمارے اندر کچھ بہت گہرا چھو چکا ہوتا ہے۔ 11ویں نشانی خواہش کی تکمیل۔ دماغ خوابوں میں یا خیالات میں ان لمحات کو دوبارہ جینے کی کوشش کرتا ہے جو حقیقت میں کبھی نہ ہو سکے، چاہے ایک ملاقات، ایک معافی یا ایک نئی شروعات۔ ذہن اس کی فلم چلاتا رہتا ہے۔ 12ویں نشانی ماضی کی چوٹ۔ اگر کسی شخص سے جڑا کوئی تکلیف دہ واقعہ ہو، جیسے دھوکہ، اچانک جدائی یا جھگڑا، تو دماغ بار بار اس لمحے کو دہراتا ہے تاکہ قبولیت یا خاتمہ حاصل کیا جا سکے۔ 13ویں نشانی مانوسیت۔ دماغ کو مانوس چیزیں پسند ہوتی ہیں، وہ چیزیں جن سے وہ واقف ہو، وہی آواز، وہی پیغام، وہی لمس۔ جب ہم کسی سے مانوس ہو جاتے ہیں تو چاہے وہ چلا بھی جائے، ذہن اس کی کمی پوری کرنے کے لیے اسی کو سوچتا ہے۔ 14ویں نشانی نیورل راستے۔ جب ہم کسی کو روز سوچتے ہیں تو دماغ میں ایک مخصوص نیورل راستہ بن جاتا ہے۔ وہ سوچنے کا راستہ جتنا بار بار استعمال ہو اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے اور پھر ہم بے اختیار اسی کی طرف سوچنے لگتے ہیں۔ 15ویں نشانی روحانی تعلق۔ کبھی کچھ رشتے خالصتاً روح سے جڑے ہوتے ہیں، ان کا کوئی منطقی سبب نہیں ہوتا، مگر ان کی کشش، ان کی موجودگی اور ان کی یاد دل سے نکلتی ہے تو دماغ میں بس جاتی ہے۔ 16ویں نشانی لاشعوری تجزیہ۔ ہمارا لاشعور ہر اس بات کا تجزیہ کرتا ہے جسے ہم بظاہر بھول چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کو بار بار سوچتے ہیں تو دراصل ہمارا لاشعور اسے سمجھنے، قبول کرنے یا چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ 17ویں نشانی تنہائی کا اثر۔ اکیلا پن انسان کو سب سے زیادہ اسی کی یاد دلاتا ہے جس کے ساتھ دل جڑا ہو۔ خاموشی میں دل اس کا نام لے لیتا ہے جو کبھی آواز کا حصہ تھا۔ 18ویں نشانی یادداشت کا ربط۔ کوئی خوشبو، گانا، موسم، سب کچھ کسی ایک شخص کی یاد دلا سکتا ہے۔ یہ ذہن کا پیٹرن ریکگنیشن سسٹم ہوتا ہے جو ماضی کو حال سے جوڑ دیتا ہے۔ 19ویں نشانی رابطے کی خواہش۔ بار بار سوچنے کے پیچھے اکثر یہ چھپی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم دوبارہ بات کر سکیں، معافی مانگ سکیں، گلے لگا سکیں یا صرف ایک بار پھر دیکھ سکیں۔ 20ویں نشانی ذہنی بازگشت۔ کچھ لوگ صرف یاد نہیں رہتے، وہ ذہن کی بازگشت بن جاتے ہیں۔ ان کی ہنسی، باتیں، آنکھیں جیسے کسی ویران کمرے میں بار بار گونجتی ہو، تنہائی میں، خاموشی میں، دل کی دھڑکن کے ساتھ۔ جب آپ کسی کو مسلسل سوچتے ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ آپ کی روح، دل اور دماغ کی گہری حرکت ہوتی ہے۔ اکثر یہ یادیں ہمیں خود کو سمجھنے، اپنی ذات کو بہتر جاننے اور آخرکار آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔